السلام علیکم ورحمۃ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی گرفتاری، مختلف شہروں میں مظاہرے نظام زندگی متاثر کیوں اسے گرفتار کر لیا گیا، وجوہات کیا تھی۔ اصل حقائق دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ پاکستان کے شہر میں پولیس کی جانب سے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی سربراہ سعد رضوی کو حراست میں لی جانے کے بعد جماعت کے کارکنان نے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے سعد رضوی کی گرفتاری کی کوئی پوری وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم اس اقدام کو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 20 اپریل کو اسلام آباد کی طرف ناموسی رسالت مارچ کی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس مارچ کی کال حکومت کی جانب سے اس تاریخ تک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیے جانے کی صورت میں دی گئی ہے۔ سعد رضوی کو پیر کی دوپہر اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی حراست کی خبر عام ہوتی ہی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی دیگر شہروں میں مظاہرے کی۔ کارکنان نے ان شہروں میں اہم سڑکیں اور شاہراہیں بھی بند کر دی، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، وہی کہ ہماری پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ ہم اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہ جو بھی ہمیں بتا رہا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسے گرفتار کرو، ہم اسے فوراً جا کر گرفتار کرتے۔ تو یہاں پر بھی یہ قصہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ حالانکہ وہ ایک طالب علم ہے، اس سال وہ مدرسے سے فارغ ہوگا۔ لاہور میں چوک یتیم خانہ کے علاقے میں پولیس نے سڑک بند کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی ہے، جبکہ کارکنوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا۔ نامہ نگار کے مطابق لاہور میں فیروز فورڈ روڈ سمیت کئی دیگر سڑکوں کو بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا ہے، جنہیں کھلوانے کا عمل جاری ہے۔ نامہ نگار کے مطابق لاہور میں پولیس نے تحریک لبیک کے مدارس اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دی ہے، جس کے بعد زیادہ کارکنان گرفتاریوں سے بچنے کی غرض سے روپوش ہو گئی ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں فیض آباد اور بہارہ کہو کے مقامات پر احتجاج کی اطلاعات ہیں اور پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مری سے آنے متبادل راستے اختیار کرے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مری روڈ پر بھی مختلف مقامات پر مظاہروں کی اطلاعات ہے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجر اور پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ نیوز چینلز کے مطابق کراچی میں بھی مظاہروں سے آئی چند ریکارڈ ریگ روڈ، ٹاور، بلدیہ اور سہراب گوٹ سمیت مختلف مقامات پر ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے بھی موٹر وے اور قومی شاہراہ بند ہونے کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد سے پشاور جانے والی جی2 روڈ ٹکسلا انڈر پاس کے مقام پر احتجاج کے باعث بند کی گئی، جبکہ قومی شاہراہ ان پایوں کا لاہور اکاڑا سیکشن لاہور میں ٹوکر نیاز بیگ کے قریب عوام احتجاج کی وجہ سے بند تھا۔ تحریک لبیک کی احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجوہات، اصل حقائق، اس کے پیچھے اس کے پشت کیا ہے؟ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 16 نومبر 2020 کو اسلام آباد میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ دھرنا دینے والی تحریک لبیک پاکستان کے سابق سربراہ خادم حسین رضوی سے 4 نکات پر معاہدہ کیا تھا، جن کے تحت حکومت کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے بعد فرانس کی سفیر کو واپس بھیجنا تھا۔ اس معاہدے پر عمل نہ ہونے کے بعد فروری 2021 میں مذکورہ جماعت اور حکومت کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت حکومت کو 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے وعدے پر عمل کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ حال ہی میں تحریک لبیک نے کرونا وائرس وبا کے باوجود 20 اپریل تک فرانس کے سفیر کی ملک بدری نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن یہ ایک بہانہ ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے
اسے ملک بدر ہونے کی۔ سعد رضوی کون ہے؟ اسے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خادم رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کی مرکزی نائب اور سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک مدرسے کا طالب العلم ہے۔ لاہور میں خادم رضوی کے جنازے کے موقع پر ان کے بیٹے سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کا مشن جاری رکھنے کا عزم اعادہ کیا ہے۔ سعد رضوی اس وقت لاہور میں اپنی والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم ہے۔ درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پولیس اور رینجرز نے ملک کے مختلف شہروں میں کارکنان کو گرفتار کرنے کا مشن شروع کیا ہے۔ تحریک لبیک کے طالب علموں کو، مدارس کے طالب علموں کو، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وہ بیچارے جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے، مظاہرے کرے، روڈوں پر نکل آئے، بلکہ ہمارا تو جمہوری نظام ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مظاہرہ کسی شاہراہ پر، کسی روڈ پر ریکارڈ کرے اور حکومت کو دکھائے، بلکہ جمہوری نظام کے صفاتوں میں ایک صفت بھی ہے